کتابوں میں بھی لکھا اور ہم نے اپنے بزرگوں میں بھی سنا تھا کہ 7 آدمی ایمان بچانے کے لیے کہیں چھپ گئے تھے، یہ وہی لوگ ساتھ لے کر پھر لوگوں کو وہ حاکم وقت غار پر گیا، جاگتے تھے، سلام کا بات سنی، مگر پھر سب سو گئے، موت آ گئی، جو کام تھا ان کا پورا ہو گیا، ساتوں پھر دفن ہو گئے، بعد میں وہاں انہوں نے قرآن مجید میں آتا یادگار بھی بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں پھر اللہ نے اپنے رسول کو دکھائیں کہ 10 بادشاہیاں گزریں کہ مٹا دیں اسلام کو، وہ مٹانے والے مٹ گئے، دین نہیں مٹا۔ آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ کتنی بار ہوا، ٹھیک ہے تکلیفیں آتی ہیں، اب بھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ ظالم تو یار ساری دنیا میں ہمیں بس ختم کر رہے ہیں، ناک آؤٹ کر رہے ہیں، مدرسے بند ہو رہے ہیں، علماء مارے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا؟ کچھ نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یہ وقفے آتے رہتے، میں آزمائش کرتا ہوں اپنے بندوں کی، مگر فکر مند نہ ہو۔ جب حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ طائف میں نہیں پناہ ملی، مکے میں داخلہ نہیں ممکن تھا، تو رسول کو اللہ نے پھر آسمان پر بلا لیا تھا، براق پر، اور مسجد حرام اور مسجد اقصی آپ کے قبضہ میں دے دی، نشانیاں دکھا دیں کہ آپ سے پہلے یہ کچھ ہوتا رہا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اور اسی لیے مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا کہ یہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ 4 قسمیں جو ہے، یہ 4 مقام، یہ انجیریں وغیرہ ایسی نہیں کہ انجیر جو ہے اس سے یہ فائدے ہوتے ہیں، یہ نہیں، 4 مقام ہے تاریخی جن کا حوالہ اللہ نے دیا کہ ان کو دیکھ لو وہاں کیا بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ نتیجہ نکالا کہ نہیں کہ نیک جو ان کو عزت ملی، برے جو ذلیل ہو گئے۔ 3 جو ہے انجیر، کیونکہ تورات میں آتا نا کہ آدم علیہ السلام نے، جو قرآن میں آتا کہ حوا اور آدم نے پتے جو تھے جن سے اپنا آپ ڈھانکا، جب اللہ نے جنت کی وردی اتار لی، وہ انجیر کے پتے تھے، انہوں نے کہا اس کی طرف اشارہ کہ قصہ آدم و ابلیس کو دیکھ لو، ابلیس نے سرکشی کی تھی، ذلیل کر کے پھینک دیا گیا، آدم علیہ السلام سے غلطی مگر انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کو عزت دے دی۔ جو آگے نا بات کہ اللہ عزت دے دیتا جو ایمان لے آتے، اس کا حوالہ کہ وہ دیکھ لو وہاں ہوا نہیں۔ پھر زیتون آ گیا، جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ طوفان کچھ تھم گیا تو آپ نے پھر کھڑکی کھولی اور اس میں سے ایک کبوتری کو اڑایا۔ یہ تورات میں آتا نا، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کبوتری اڑائی کہ دیکھیں کہ کوئی درخت ننگے ہوئے، وہ ایک پھر زیتون کا پتا توڑ کر چونچ میں لائی، تو نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ طوفان جو ہے وہ تھم گیا اور پانی نیچے ہو گیا۔ تو فرمایا آدم، نوح، طور سینین موسیٰ، اور یہ حاضر البلد الامین مکہ میں جو ابراہیم ان کے بیٹے تھے، یہ ساری تاریخ تمہارے سامنے، دیکھتے جاؤ یہ سارے مقام۔ اللہ کرتا رہا ہی ایسا کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کو عزت ملتی رہی ہے، آخر میں بے ایمان لوگ جو ذلیل و رسوا ہوتے رہے۔ اس لیے پرواہ نہ کرو، اللہ کی یہ سنت بدلے گی نہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے رسول کو دنیا میں جو آسمانوں پر دیکھا وہ تو لگے نا، دنیا میں اللہ نے وہ سارے مقام دکھا دیے کہ یہاں یہ کشمکش ہوئی، جنگیں ہوئیں، مقابلے ہوئے، فتح اہل حق کی ہوئی۔ تو یہی بات اللہ کہتے ہیں انہ هو السمیع البصیر، کہ جو خدا اس جہان کا بنانے والا وہ دیکھنے والا سننے والا خدا ہے، گنگا بہرا خدا نہیں۔ وہ اس دنیا کو پیدا کر کے کہیں چلا نہیں گیا، اب بھی نگرانی کر رہا ہے، ایک ایک کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، چھپ کر بھی اگر وہ سازشیں کرتا نا سن رہا، اور وہ اس کا توڑ کرتا رہتا ہے۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، لوگ اپنی چالیں چلتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر کے دکھا دیں گے، اللہ اپنے فیصلے کر رہا ہوتا فرشتوں کی کونسل میں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا، ناکام رہ جائے۔ اور یہ قرآن مجید میں 3 موقعوں پر یہ آیت آئی ہے، اور تینوں موقع پر دیکھیں ایسے حالات تھے کہ نبی بچ نہیں سکتا تھا مگر اللہ نے بچا لیا۔ 3 موقع ہیں، اور اس لیے جو کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے اور ان کو یہ کیا، مار دیا، سب جھوٹے۔ اللہ نے تو جہاں جہاں یہ حوالہ دیا کہ لوگوں نے اپنی چالیں چلیں اور اللہ نے اپنی تدبیریں کی، اور اللہ کی تدبیر ہی بہتر ہے۔ ایک حضرت صالح علیہ السلام کا بتایا کہ 9 بدماش شہر کے اکٹھے ہوئے جنہوں نے قسمیں کھائیں کہ آج رات صالح کو قتل کر دو، اور صبح جب گاؤں کا اکٹھ ہوگا، لوگ جمع ہوں گے کہ کس نے یار مارا ہے پتہ کرو، ہم قسمیں کھا دیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں، ہم تو یہاں تھے ہی نہیں، ہم شہر میں تھے ہی نہیں۔ یہ سازش بنائی کہ قتل کر دے اور صبح قسمیں اٹھا دیں گے کہ ہم یہاں نہیں تھے۔ ایسا ہی کیا کہ صالح علیہ السلام کو گھیر لے اور قتل کر دیں، مگر صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، ان کا ایک رونگٹا بھی نہیں جو اس کا کچھ حرج ہوا۔ اور یہ سارے جو تھے رات رات عذاب آیا، پوری بستی اور 9 بدماش میں سب تباہ کر دی۔ اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کا جب محاصرہ ہوا، سورہ انفال دیکھیں، فیصلہ کر لیا دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے کہ یا ٹانٹا مکائے اس کا،
سب نے فیصلہ کیا. کیسے؟ کچھ کہنے لگے ملک سے نکال دو، کچھ کہنے لگے بند کر دو. کسی نے نہیں یہ بات مانی، کہنے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں، بند کریں گے، اس کے ساتھی نکال لیں گے، باہر بھیجیں گے، یہ بڑا جادو بیان ہے، لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے. آخر یہ فیصلہ ہوا کہ رات اس کا گھر گھیر لیں اور ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان لیں، وہ سارے اکٹھے تلواریں ماریں، تاکہ صبح کو اگر جھگڑا بھی ہو اور یہ ہاشمی کہیں کہ خون کا بدلہ لینا کس سے لیں گے، ہر قبیلے کا ایک جوان شریک ہوگا. اتنی دنیا سے جنگ نہیں کر سکتے، اگر اونٹ لینا چاہیں گے دے دیں گے، دیت کی کوئی بات نہیں، قصاص نہیں لے سکیں. یہ سازش کر لی اور جبریل امین نے رسول کریم علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ ہو چکا کہ مکہ چھوڑیں، اب ان کی تباہی آ گئی. مکان گھیر لیا تھا نا، سارے کھڑے تھے تلواریں لے کر. ہاں، رسول کریم علیہ السلام نے اپنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا. اب وہ ساری رات منتظر رہ کہ آپ اٹھیں، کیونکہ اللہ نے سبب بنایا. ابو لہب بھی ساتھ تھا چچا حضور کا، اس نے کہا گھر نہ گھسنا، اگر کسی اور کو نقصان پہنچا یا کسی بچی کو آپ کا ہاتھ لگا پھر میں آپ کا دشمن ہوں گا، ہماری دشمنی ہو جائے گی. رب نے سبب بنایا کہ اٹھے اور باہر نکلے. بس جب باہر نکلے حضرت علی تھے، رسول اللہ تو چلے گئے تھے پہلے. اب وہ حضرت علی کو کہنے لگے کہاں ہے بتاؤ بتاؤ. انہوں نے کہا میں کوئی ضامن ہوں، میری سپرداری میں دے گئے، مجھے کیا پتہ چلے گا. ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا. وہاں بھی یہی بات ہوئی کہ گھر گھیرا ہوا ہے، نبی نکل گئے، کچھ نہیں بگاڑ ہوئی، خود ذلیل و رسوا ہوئی. اور یہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ کوشش کی کہ ان کو گرفتار کریں، پھانسی پر لٹکا دے. اللہ نے انہیں اٹھا لیا، یہ سارے جو منہ دیکھتے رہ گئے. یعنی 3 نبیوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے، تینوں کو قتل کرنے کی اسکیمیں بنائیں، فیل ہوئے، کچھ نہیں اپنے ارادے میں کامیاب ہوئے. ہوا وہی جو اللہ چاہتا تھا، اس نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کی، وہ صحیح سلامت نکل گئے. اب ڈاکٹر صاحب نے عمرہ سے آئے، ماشاءاللہ مبارک کرے اللہ پاک، بتایا کہ انہوں نے دن کے وقت مدینہ منورہ کا سفر کیا، عموماً رات کو لے جاتے ہوئے. کہتے ہیں ہمیں پھر دکھایا اس ڈرائیور نے کہ یہ پلر جہاں بنے، یا وہ سراقہ جو تھا اس کے گھوڑے کے پاؤں دسے تھے. اب وہ بھی پیچھے لگ گیا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی کوششیں پوری کرتے ہیں کہ پیغمبر کو نقصان پہنچا دے، مگر یہ جانتے نہیں کہ انہ وہ سمیع البصیر، وہ خدا سننے والا دیکھنے والا، وہ کہیں چلا گیا اپنے پیغمبر کے ساتھ. یہ سراقہ بھی تھا، اس کا ارادہ تھا نا کہ حضور کو گرفتار کر کے لوگوں کے حوالے کروں، کافروں 100 اونٹ انعام لوں گا. گھوڑا جو تھا وہ گرا، پھر فال دیکھی، پھر پیچھے لے گا، مگر پھر آخر زمین میں دھس گیا. یہاں تک بڑی منت سماج کے ساتھ اس کی جان چھوٹی، معافی مانگی. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ صرف نہ سمجھو کہ کہانی ہے کوئی، یہ معراج کا واقعہ ہے کہ ایسا موڑ تھا جہاں اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب یہ متولی جو ہے نا بیت اللہ کے بھی اور مسجد اقصیٰ کے نائب قرار دیے گئے. اب یہ دونوں مسجد حضور کی اور آپ کی امت کی ہوں گی، اور یہاں وہ جھنڈا لہرائے گا جو اللہ کو پیارا ہے، اسلام غالب آئے گا. تو انشاءاللہ اللہ سننے والا دیکھنے والا وہی کرے گا جو صحیح ہے اور بالکل حکمت کے مطابق ہے. ہمیں چاہیے کہ اس مصیبت کے زمانہ میں اپنے پاؤں جو ان کو ڈگمگانے نہ دیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، جتنی عاجزی کر سکتے ہیں کریں، اور جو ہمارے بس میں وہ کوشش کریں. مدد اللہ کی طرف سے یقیناً آتی رہی اور آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.